السلام علیکم فور کلاس۔ آج ہم اردو کے سبق نمبر 22 کی پڑھائی کریں گے اور آج کے لیکچر کا عنوان ہے کم سن شہید۔ اعزاز نشان حیدر حاصل کرنے والے پائلٹ آفیسر راشد منہاس کراچی میں پیدا ہوئے۔ 1968 میں سینٹ پیٹرک اسکول کراچی سے سینئر کیمبرج کیا۔ خاندان کے متعدد افراد پاکستان کی بری، بحری اور فضائی افواج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ انہوں نے بھی اپنا آئیڈیل فوجی زندگی کو بنایا اور اپنے ماموں ونگ کمانڈر سعید سے جذباتی وابستگی کی بنا پر پاک فضائیہ کا انتخاب کیا۔ تربیت کے لیے پہلے کوہاٹ اور پھر پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسال پور چلے گئے۔ فروری 1971 میں پشاور یونیورسٹی سے انگریزی، ایئر فورس لاء، ملٹری ہسٹری، الیکٹرانکس، موسمیات، جہاز رانی اور ہوائی حرکیات وغیرہ میں BS کیا۔ بعد ازاں تربیت کے لیے کراچی چلے گئے اور اگست 1971 میں پائلٹ آفیسر بنے۔ 20 اگست 1971 کو راشد منہاس کی تیسری تنہا پرواز تھی۔ وہ ٹرینر جیٹ طیارے میں سوار ہوئے ہی تھے کہ ان کا استاد طیارے کے کاکپٹ میں داخل ہوا اور طیارے کا رخ بھارت کی طرف موڑ دیا۔ راشد منہاس کو شک ہو گیا کہ ملک کے اہم قیمتی راز ہیں جنہیں ان کا استاد بھارتی حکام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ راشد منہاس نے پوری طاقت لگا کر طیارے کا رخ زمین کی طرف موڑ دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور طیارہ زمین سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ راشد منہاس نے 20 اگست 1971 کو شہادت کا درجہ پایا اور انہیں اس عظیم کارنامے کی صلہ میں سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ آئیے کم سن شہید کی پڑھائی کرتے ہیں۔ بچوں، آئیے آج ہم آپ کو ایک کم سن شہید کا سچا واقعہ سناتے ہیں۔ کم سن چھوٹی عمر کا۔ یہ 20 اگست 1971 کی سہانی صبح تھی، سہانی خوشگوار۔ سہانی خوشگوار۔ پاک فضائیہ کے زیر تربیت ہوا بازوں کا ایک دستہ فوج کا ایک حصہ یا لوگوں کا گروہ۔ فوج کا ایک حصہ یا لوگوں کا گروہ اپنی مشقی پرواز کے لیے اپنے اپنے طیاروں میں نشستیں سنبھالے ہوئے تھا کہ ان کا ایک استاد ایک گاڑی میں بڑی تیزی سے رن وے پر آیا۔ رن وے ہوائی جہاز کی سڑک۔ رن وے ہوائی جہاز کی سڑک۔ اس نے اپنے ایک دبلے پتلے لیکن خوبصورت آنکھوں والے چاق و چوبند شاگرد شاگرد راشد منہاس کو طیارہ روکنے کا اشارہ کیا اور اس سے ایک دو باتیں کرنے کے بعد اس کے طیارے میں بیٹھ گیا۔ ذہین شاگرد کو یہ بات کھٹکی شک ہوا۔ اس نے فوراً بھانپ لیا، پہچان لینا یا معلوم کر لیا۔ بھانپ لیا، معلوم کر لیا یا پہچان لیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ دال میں کچھ کالا، شک و شبے کی بات۔ دال میں کچھ کالا، شک و شبے کی بات۔ کیونکہ ایسی مشقی پروازوں میں استاد شاگردوں کے ساتھ نہیں بیٹھا کرتے اور اس وقت شاگرد مزید چوکنا ہو گیا۔ ہوشیار۔ جب استاد کاکپٹ وہ جگہ جہاں بیٹھ کر جہاز کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کاکپٹ وہ جگہ جہاں بیٹھ کر جہاز کو کنٹرول کیا جاتا ہے میں بیٹھ کر طیارے کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب راشد منہاس کا شک یقین میں بدل گیا۔ استاد نے طیارے کا رخ بھارت کی طرف موڑ دیا تھا۔ راشد منہاس نے سوچا کہ استاد کے پاس یقیناً پاک فوج کے کچھ اہم قیمتی راز ہوں گے جنہیں وہ بھارتی حکام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ حکام، حاکم کی جمع یا حکومت کرنے والے افسران۔ حکام، حاکم کی جمع یا حکومت کرنے والے افسران۔
راشد منہاس نے مزاحمت کی، مزاحمت رکاوٹ، مزاحمت رکاوٹ، لیکن استاد پھر استاد تھا، وہ طاقتور بھی تھا اور تجربہ کار بھی۔ طیارہ راشد منہاس کے قابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ بھارتی سرحد صرف 64 کلومیٹر دور رہ گئی تھی اور یہ تصور کر کے راشد منہاس کا خون کھول اٹھا، غصہ چڑھ گیا، غصہ چڑھ گیا کہ چند منٹ بعد پاکستان کے اہم فوجی راز بھارتی حکام کی میز پر ہوں گے۔ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے سرفروشی جان قربان کرنے کا جذبہ یا جان بازی، سرفروشی جان قربان کرنے کا جذبہ یا جان بازی کا وہ آخری حربہ ہتھیار صبر و سکون سے استعمال کیا جو پاک فضائیہ کے شاہینوں کی روایات کے عین مطابق تھا۔ روایت کی جمع۔ اس نے پورا زور لگا کر طیارے کا رخ زمین کی طرف موڑ دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، جہاز زمین سے ٹکرا کر پاش ہو گیا، پاش ٹکڑے ٹکڑے۔ استاد اور شاگرد دونوں کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے، پرخچے اڑ جانا، پرزے ہو جانا، پرخچے اڑ جانا، پرزے ہو جانا۔ لیکن فرق دیکھیے کہ استاد غدار وطن اور شاگرد شہید، غداری کرنے والا۔ راشد منہاس نے جان دے دی لیکن ملک کے راز دشمن کے ہاتھ نہ لگنے دیے۔ راشد منہاس ابھی زیر تربیت تھا، ایک طالب علم تھا۔ اس کی قربانی پر تمام طلباء کو فخر بھی ہے، فخر ناز، اور یہ ان کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ بھی ہے، قابل تقلید پیروی کے قابل۔ راشد منہاس کو بچپن ہی سے سرفروش مجاہدین کے کارنامے پڑھنے، سرفروش جان قربان کرنے والا اور ڈائری لکھنے کا بڑا شوق تھا۔ شہادت سے چند روز پہلے وہ اپنی چھوٹی بہن سے کہہ رہا تھا، میں دشمن کے ہاتھوں قید ہونے پر جان دے دینے کو ترجیح دیتا ہوں، اور اس نے جو کہا تھا اسے سچ کر دکھایا۔ حکومت پاکستان نے اس کمسن شہید کی جان کی قربانی کرنے والا کی قدر کرتے ہوئے اسے پاک فوج کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر عطا کیا، جو جرأت و شجاعت، دلیری، شجاعت، بہادری کے عظیم ترین کارنامے انجام دینے پر دیا جاتا ہے۔ آج تک 11 شہداء یہ اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ اعزاز، رتبہ۔ ہمیں بھی ایسے ہی حب وطن کے جذبے سے سرشار ہو کر حب وطن، وطن کی محبت، وطن کے غداری کرنے والا یا باغی کے عزائم ارادے، عزم کی جمع یا ارادے کو خاک میں ملانے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔